الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں گزشتہ دنوں استغفار کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس سے پہلے توبہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حالات حاضرہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اپنے ماضی کے گناہوں پر توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے۔ گزشتہ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ استغفار کا جو مطلب ہے وہ طلب مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلب کرنا، اور ہم میں سے ہر شخص مغفرت کا محتاج ہے، مغفرت کا طلبگار ہے، تو اپنے معمولات میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے تو یہ مغفرت کا طلب کرنا یہ خالی نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ سوال کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے سوال کو کیسے واپس کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنی دنیا کے بارے میں اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو یہ مانگ رہا ہے اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، آج دینا مفید ہے، بعد میں دینا مفید ہے، کتنا دینا مفید ہے۔ تو دنیا کے بارے میں جب بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو دیکھتے ہیں، جیسے ایک باپ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جس میں اس کا نقصان ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ اس کو وہ چیز نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عین محبت ہے کہ اس کے نقصان والی چیز سے باپ بیٹے کو بچا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی دنیا کے بارے میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، کسی ایسی چیز کو مانگتا ہے جو اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی، لیکن بندہ مفید سمجھ رہا ہے، اللہ سمجھتا ہے کہ یہ مفید نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے، کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتا ہے آخرت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بندے کا استغفار کرنا، طلب مغفرت، یہ کیا ہے؟ یہ طلب مغفرت جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، کہ بندہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے مغفرت کو طلب کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مغفرت آخرت میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کو جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے
اور کثرت سے کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سوال کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور یقین بھی یہی دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سوال کو رد نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کا مفہوم بھی ذہن کے اندر ہو کہ جو استغفار کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ سے میں مغفرت کو طلب کر رہا ہوں، اور مغفرت آخرت میں ہے، اور جب مغفرت کا محل آخرت ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بندہ آخرت کے لیے جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ آخرت کے لیے اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، وہ سوال اس کا رد نہیں کیا جاتا۔ تو کثرت سے ہمیں استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ آج حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا ایک چھوٹا کلپ آیا، اور وہ بھی استغفار کے موضوع پر تھا، اور آج ہمارے اکابر کی جانب سے یہی تعلیم ہے کہ بندہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو یہ استغفار ہے۔ جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے، تنہائیوں سے، اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو کیا تھا؟ استغفار اللہ کے سامنے پیش کیا، استغفار پیش کیا، اور جب استغفار پیش کیا اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح استغفار فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب، ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی انسان ہے، اس سے تو گناہ ہوتا ہے، اور یہ گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، آپ نے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ ساری امیدوں کا مرکز اور محور اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی رحم فرما سکتا ہے اور وہی ہماری بخشش اور مغفرت کر سکتا ہے، اور جب اس کے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا نہیں، مغفرت کرنے والا نہیں، تو کیوں نہ بندہ اپنے رب سے رجوع کرے؟ اور ہم سب محتاج ہیں بخشش کے، مغفرت کے، اس لیے، اور یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا تو کافی ہے، نہیں، ہم سے خطائیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے بار بار ہمیں طلب مغفرت کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور پھر مجلس کا انداز بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے وہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں آپ مسلسل گفتگو فرماتے ہو، ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، احادیث مبارکہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت طویل ہوتا تھا اور کلام مختصر ہوتا تھا، سکوت طویل ہوتا تھا، خاموش رہتے تھے، اور خاموش رہنے کا انداز بھی ہوتا تھا کہ جیسے کوئی فکر آپ پر ہے، کوئی غم آپ کے دل پر ہے، تو ایک دائم الفکرہ، ایک مستقل فکر آپ کے اوپر رہتی تھی، اور وہ فکر کیا تھی؟ امت کی فکر تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انداز مبارک تھا کہ جب کوئی سائل آتا تھا تو سائل آ کر کوئی سوال کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے، اور جب جواب ارشاد فرماتے تھے تو پھر اس کے بعد سکوت ہو جاتا تھا، خاموشی ہو جاتی تھی، اور اس سکوت میں بھی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ انوار ہوتے تھے، وہ سکوت نفع سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بزرگوں نے مسئلہ بیان فرمایا، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو شخص شیخ کے سکوت سے فائدہ نہ اٹھا سکے وہ اس کے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی ہر وقت باتیں نہیں ہوتی، ہر وقت مجلس نہیں ہوتی، لیکن اگر شیخ خاموش بھی ہے، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، خاصان خدا، تو ان کا اپنے رب کے ساتھ ہر وقت ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے،
لیکن اس فیاض حقیقی کا فیضان خاص اللہ والوں کے قلوب پر ہر آن آتا رہتا ہے اور جو پاس بیٹھنے والے ہیں، پاس بیٹھنے والے بھی فرماتے تھے کہ محروم نہیں رہتے، کیونکہ وہاں سے فیضان آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آ رہا ہے تو پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے وہ ذکر لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور جب فرشتے وہ ذکر لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ بندے تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو بس خالی وقت پاس کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ کوئی طلب کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ کوئی بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، یا وہ کوئی استغفار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یا وہ کوئی ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، ایسے کوئی چلتا چلتا آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو ایک شخص ایسا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نیک لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اور وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فیاض حقیقی ہے، اور اس کا جو فیضان خاص ہے وہ اہل اللہ کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے، اس لیے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کا انداز تھا کہ آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا لیکن کلام مختصر ہوتا تھا۔ ایسا مختصر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات ادھوری ہوتی ہو، بلکہ وہ مختصر کلام جامع کلام ہوتا تھا کہ جس میں کسی قسم کی تشنگی یا کمی نہیں ہوتی تھی، اتنا جامع کلام لیکن مختصر الفاظ کے ساتھ۔ اس لیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ مختصر بات فرماتے ہیں لیکن جامع فرماتے ہیں، اس لیے آپ کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی ہیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم شمار کرتے تھے استغفار۔ اور وہ کون سا استغفار شمار کرتے تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، وتب علی، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک آپ سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں استغفار کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے کہ آپ 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں ان کلمات سے استغفار فرما رہے ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی، اور چاشت کی نماز جب سورج بلند ہوتا ہے اشراق کے بعد تو زوال سے پہلے پہلے چاشت کا وقت ہے، تو چاشت کی نماز پڑھی، اور پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، وہاں تھا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اور صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ کہ جنہیں جنت کی بشارتیں بھی ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے پروانے بھی عطا فرمائے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں۔ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اب ان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اور فرمایا کہ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ، میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے، اور پھر صحابہ کی جو جماعت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے پروانے موجود ہیں، لیکن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کیا، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں بھی 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے خطا کار، کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے کوئی نہ کوئی خطا میں گزرتا ہے، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے استغفار کی، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ کہ جب عبادت کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں تو کیا ہمیں گناہ کے بعد استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ وہاں تو عبادت کے بعد استغفار ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کی تعریف فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیک عمل کرنے والے تھے، یعنی جو جنتی لوگ تھے پہلے بھی وہ نیک عمل کرنے والے تھے، اور وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ سوتے تو آج بھی لوگ بہت کم ہیں، لیکن آج کا جو کم سونا ہے وہ آج سڑکوں پہ گھوم کر، ہوٹل بازی کر کے اور گپیں لگا کر اپنے وقت کو ضائع کر کے آج کا کم سونا ہے۔ تو پہلے لوگ جو بیدار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ رات کے آخر حصے میں، آخر شب میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ رحمان کے وہ خاص بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جہالت کی بات کرتا ہے، جہالت کا کوئی کام کرنے والا، جہالت کی کوئی بات کرنے والا جب ان سے کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان سے الجھتے نہیں ہیں، پھر وہ ان سے لڑتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کی جو راتیں گزرتی ہیں وہ راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کے ساتھ وہ گزرتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے رب کو؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَذَابَ جَهَنَّمَ، کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہ بے شک یہ عذاب چمٹنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، اس لیے یا اللہ اس عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اس عذاب سے تو ہمیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ بھی راتوں میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کی تعریف فرما رہے ہیں، جنتیوں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے اخیر شب میں استغفار کرنے والے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم،
اور در حقیقت صحابہ کو تعلیم کرنا یہ ساری امت کو تعلیم کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اسے نہ صرف یہ کہ خود عمل کیا اس پر، بلکہ اسے محفوظ کر کے اس امانت کو امت تک منتقل کیا۔ تو اگر کوئی بات صحابہ سے کہی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی وہی مخاطب تھے، بلکہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے معمولات زندگی کے اندر کتنا استغفار موجود ہے، ہم کتنا استغفار کرتے ہیں، اور پھر حالات حاضرہ کا تقاضا بھی یہی ہے، موجودہ حالات کا جو تقاضا ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، اور اس کا مفہوم ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ استغفار خالی کسی ایک الفاظ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ خالی زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، یوں تو یہ پڑھنا بھی خالی نہیں ہے، لیکن جب اس کی حقیقت دل کے اندر ہوگی کہ ہمارا یہ الفاظ استغفار کے کلمات کا زبان سے ادا کرنا اس لیے ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے ہم مغفرت کو طلب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ہمیں مغفرت عطا کرنے والا نہیں، وہی ذات ہے جو ہمیں بخش سکتی ہے اور معاف کر سکتی ہے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے یا شیطان انسان سے گناہ کراتا رہتا ہے، تو جب خطا بھی ہوتی رہتی ہے اور شیطان خطا کراتا بھی رہتا ہے اور یہ کرتا بھی رہتا ہے، تو پھر جیسے یہ گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، اسی طرح اسے توبہ اور استغفار کرتے کرتے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ اگر ادھر گناہ ہو جائے فوراً اسے نیکی کرنی چاہیے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نیکی کرے، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس کے اثر کو مٹا دیتی ہے، اس کی ظلمت کو مٹا دیتی ہے۔ تو گناہ کر کے فوراً نیک کام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ یہ استغفار ہمارے اندر کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، بالآخر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس استغفار کی برکت سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ایک آدمی استغفار بھی کر رہا ہے ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ استغفار کی برکت ایسی ہے کہ بالآخر استغفار کی برکت سے اس کی زندگی سے گناہ نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دل سے استغفار بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرے، اور پھر اس کے بعد وہ جہنم میں بھی چلا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ضرور پیدا فرمائیں گے کہ اس کی زندگی سے نافرمانی نکل جائے گی، اور نیکی پر اللہ اسے استقامت عطا فرمائے گا، اور اس کا یہ استغفار کرنا یہ خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کرنے پر اس پر ضرور نظر کرم فرمائے گا، اور ضرور اللہ اس کے حق میں بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو بھائی ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب استغفار کے مختلف کلمات ہیں، جیسے ایک استغفار یہ بھی ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ بہت سے استغفار ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے، واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے فقر و فاقے کی، اپنی تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استغفار تعلیم فرمایا کہ تو یہ استغفار کیوں نہیں کرتا، اور یہ فرمایا کہ صبح فجر سے پہلے یہ 100 مرتبہ یہ استغفار کیا کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اور جب انہوں نے اس معمول کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے ہر قسم کے فقر و فاقے سے نجات دے دی۔
تو پتہ یہ چلا کہ استغفار کی برکت سے فخر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے وہ بندے کو عطا ہوتی ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے محتاج ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معمولات میں استغفار کو شامل کرنا چاہیے، اور اگر آدمی ایک وقت میں نہیں کر سکتا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو 5 وقت کی نمازوں کے بعد کوئی تعداد ایک متعین کر لے کہ میں نے ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد کر لے۔ کچھ تو عادت قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے بہت زیادہ اگر آدمی کبھی سوچتا ہے کہ ہاں فرصت ملے گی تو بہت سا کروں گا، 500 دفعہ، 1000 دفعہ، تو بھائی جب تک ایسی فرصت اگر میسر نہیں ہے یا اتنا کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کر لے، اور یہ 10 مرتبہ کرنا یہ بھی استغفار کے دروازے کو کھول دے گا، اور یہ تھوڑا تھوڑا بھی آگے بہت سی توفیق کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے تھوڑے عمل کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی ابتدا کر دینی چاہیے، چاہے وہ قلیل ہو، تھوڑا ہو، اور وہ تھوڑا جو ہے وہ کثیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ قلیل کثیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی کثیر کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تھوڑا تھوڑا قلیل قلیل شروع کر دینا چاہیے، پھر وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد عادت میں جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر آگے اس کی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اس مشکل حالات سے اللہ تعالی سارے عالم کے انسانوں کو اور امت مسلمہ کو اور ہم سب کو اللہ بعافیت نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔